آج کے دن میں روزی کے اوپر 65,000 امپلائرز ہیں, 95 لاکھ جاب سیکرز ہیں, 9.5 ملین. تقریباً روزانہ 40,000 جاب اپلیکیشنز آتے ہیں روزی کے اوپر. ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو روزی کے ذریعے نوکریوں میں پلیس کیا ہے. 2003 میں امریکہ سے واپس آ گیا تھا پاکستان, اور ایک چھوٹی سی آئی ٹی فرم میں نے اسٹارٹ کی تھی, اپنے گھر سے اسٹارٹ کی تھی گیسٹ روم میں. اور ہمارے 3 اور امپلائیز تھے اس وقت, جو ساتھی, ان کو اب امپلائیز نہیں کہتا, آئی کال دم کو فاؤنڈرز. اور ہم نے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا تھا نصیب.com کے نام سے, سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم تھا. اس میں بہت گروتھ آئی, بہت آمدنی بھی ہوئی ہماری. وہاں سے کافی ایکسپینڈ کیا ہم نے, آفس لیا, پھر لوگوں کو ہائر کیا. اور جیسے وہ ایکسپینشن ہو رہی تھی, ہمیں سافٹ ویئر پروگرامرز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی ہائرنگ کی نیڈ ہوئی, کیونکہ ہم گرو کر رہے تھے. اس وقت پاکستان میں 2003 کی بات کر رہا ہوں, 2004, ہائرنگ زیادہ تر اخباروں کے تھرو ہوتی تھی, جو کہ کافی ایکسپینسو تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک ایڈ اخبار کے بیک پیج پہ کوئی 8 لاکھ کا تھا. ہم چھوٹی سی اسٹارٹ اپ تھے, اتنی آمدنی دی تھی کہ ایک دن کے اشتہار کے لیے 8 لاکھ دیں. اور ادھر سے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک آن لائن جاب سائٹ سٹارٹ کریں. پاکستان میں کوئی اس طرح کا ڈومیننٹ پلیٹ فارم نہیں تھا, تھے جاب سائٹس. تو ہم نے پھر اس میں زور لگایا اور اپنی ہائرنگ کے لیے rosie.pk کو لانچ کیا تھا. پاکستان میں پہلی جو سٹارٹ اپ میں وی سی انویسٹمنٹ آئی تھی 2008 میں, وہ روزی میں آئی تھی. اور اس کے کوئی 2-3 سال بعد تک کوئی بھی وی سی انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئی. سٹارٹنگ میں ہم نے ریونیو پہ زور نہیں ڈالا, تو تقریباً 5 سال rosie.pk فری آف کاسٹ چلتا رہا. اور پھر آہستہ آہستہ اس میں اور فیچرز ایڈ کیے جو پیڈ سروسز تھے, تو اس کے ذریعے ہم بہت جلدی پروفیٹیبل بھی ہو گئے. روزی کے اوپر جو امپلائرز آتے ہیں, جو جابس کے اشتہار دیتے ہیں, یا ہمارے آن لائن ہائرنگ ٹولز کے اوپر آتے ہیں, ان سے ہم فی لیتے ہیں. اور جاب سیکرز کے لیے روزی کمپلیٹلی فری آف چارج ہے. جاب سیکرز کو کوئی فی نہیں دینی ہوتی. اگر جاب سیکر چاہتا ہے, اگر کوئی پروفیشنل یہ چاہتا ہے کہ آپ میری سی وی انہینس کریں, کیونکہ لوگوں کے پاس اچھی سی ویز نہیں ہوتی, وہ ایک پیڈ سروس ہے ان کے لیے. تو کچھ پیڈ سروسز بھی ہیں, مگر زیادہ تر جاب سیکرز کے لیے کمپلیٹلی فری ہے. جیسے یہ سارا ہو رہا تھا, ہم نے دیکھا کہ دیکھیں ایک مسئلہ جو ہمیں آ رہا ہے وہ پیمنٹس کا ہے. تو آن لائن جو پیمنٹس کی بہت نیڈ تھی اس وقت. پہلا پاکستان میں جو موبائل والیٹ تھا وہ ہم نے لانچ کیا. وہ جیز کیش نہیں تھا, ایزی پیسہ نہیں تھا, وہ ہمارا والیٹ تھا. یہ تو آدھی کہانی آپ کو بتائیے نا میں نے. دکان.pk جہاں پر میں ابھی ہوں, یہ ہم نے لانچ کیا سے تقریباً 8 مہینے ہو گئے. اور دکان کا گول یہ تھا کہ کووڈ میں جو سارے آپ کے شاپس تھے, سٹورز تھے, سیلرز تھے, ان کی سیلز بہت سلو ہو گئی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے. دکان کا آئیڈیا اس وقت سے سٹارٹ ہو گیا, اور ہم نے موبائل ایپ کے اوپر ایک بہت آسان سا انٹرفیس دیا, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, جس کے ذریعے اپنا آن لائن سٹور فری میں ودن 1 منٹ لانچ کر سکیں. اب دکان میں تقریباً 3 لاکھ سٹورز کھل گئے, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی 30,000 آرڈرز آ چکے ہیں ان سٹورز کے اوپر. دکان کے اوپر کوئی بھی سٹور کھول سکتا ہے, اس کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اور وہ ہے انٹرنیٹ کنیکٹڈ اسمارٹ فون, جو کہ آج کے دن میں تقریباً 110 ملین لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. 80% آپ کے جو اڈلٹس ہیں اس ملک میں, ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹڈ اسمارٹ فونز ہیں. ہمیں دکان سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک خواب ہے, اور وہ خواب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی آپ کے ہیں 5 ملین 50 لاکھ ایم ایس ایم ای جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس نیو اکانومی کا حصہ بنائیں. پاکستان میں آن لائن کا دور آ گیا. یہ نیو اکانومی ہماری بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے. جتنے سٹارٹ اپس کریٹ ہو رہے ہیں اور لانچ ہو رہے ہیں آج کے دن, پچھلے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی گروتھ نہیں آئی. انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, وی سی انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے, ملینز آف ڈالرز آ رہے ہیں. پچھلے سال, اس سال تقریباً 330 ملین کی وی سی انویسٹمنٹ آئی ہے, 70 سٹارٹ اپس کو ملی ہے اب تک کے ساتھ. تو بہت سپیڈ سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, سٹارٹ اپس بھی کریٹ ہو رہے ہیں.
مگر وہ سارا اس کا جو آغاز تھا وہ rosie.pk سے سٹارٹ ہوا تھا.